کوئی شب معراج نہیں ہے. معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا. تو خام خواہ میں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں. نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے. اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں نہ کریں. بس ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج. ہن روزے دے بارش ہن آ دینا سی جدو 27ویں شب پھر آگے ہم روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، پھر صبح کیا کرتے ہیں جی روزہ رکھتے ہیں. اب جب روزہ رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایک کتھے لکھے ہویا ہے، ایک مولوی کہندا ایک کدھر لکھے ہی کوئی نہیں ہے، ایک کدھر لکھے ہی کوئی نہیں ہے. میں آخیا کدھر لکھے ہوئے کوئی نہیں. اے میں جناب پیش کرن لگا کتاباں پیش کر سا، انہوں نے وچ لکھا ہے کہ لکھیا ہویا ہے. سمجھ شریف جا گئی. اے پہلی کتاب پیش کرن لگا الدر المنصور، تفسیر ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ. اے پہلی تفسیر پیش کرن لگا، یہ وچ لکھیا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں. اے تفسیر ہے. آنکھ چھوڑو نا بسم اللہ سبحان اللہ. ایک تو تواڈے کول اخواونا پوندا بھی سبحان اللہ آکھو. تساں دی بھی عادت بن گئی ہے، میری بھی عادت بن گئی، تواڈی بھی عادت بن گئی ہے. اپنے آپ تے سبحان اللہ آکھنا ہی کوئی نہیں نا. میں آکھساں تے تسی آکھسو سبحان اللہ. اے جناب والا سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، اس کے ضمن میں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. وہ حدیث پاک ہن تسی ویکھے ہن تسی مولویاں دی جدو سوشل میڈیا ہن موبائل ہے ہر ایک کول، انہاں موبائلاں وچ ون پونے مولوی آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں، کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ان کا جواب محض اللہ معاف فرمائے شہرت کے لیے نہیں، ہم صرف اپنا جواب سوشل میڈیا پر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کا اعتراض ہو، ہمارا سوشل میڈیا میں جواب موجود ہو. جب نوجوان کھولے سوشل میڈیا تو جہاں ان کا اعتراض آئے وہاں اس فقیر کا جواب آ جائے. اس لیے میں کرتا ہوں. اب یہاں پر روایت امام بہقی نے اس کو لکھا ہے لیکن ضعیف ہے. یہ میں آپ کو کنفرم کر دوں، یہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف جو ہے فضائل میں معتبر ہے. مولوی کیا لکھے ہی کوئی نہیں، میں کیا لکھی وہی ہے، لکھی وہی ہے. ہن ویکھ اے راوی دا کون ہے؟ ان سلیمان الفارسی، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب یوم و لیلۃ من صام ذلک اليوم، فرمایا کہ رجب شریف کے اندر ایک ایسا دن اور ایک ایسی رات ہے جو کوئی اس دن یا رات میں کوئی روزہ رکھے اور قیام کرے، روزہ رکھے اور قیام کرے، کانا کمن ساما من الدہر مئۃ سنۃ وقام مئۃ سنہ. کہتے ہیں کہ یہ جس نے اس رات عبادت کی اور قیام کیا اور روزہ رکھا، فرمایا اس کا روزہ اور عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس نے 1 سال روزے رکھے اور 1 سال قیام کیا. اچھا ایک کیڑی رات کیڑی ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں وَهُوَ لِلثَّلَاثِ بَقِينَ مِن رَجَبٍ، کہتے ہیں رجب کی وہ 27ویں شب ہے. اتنی بابرکت رات. کہتے ہیں آگے کی کہتے ہیں وَفِيهِ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا، کہتے برکتہ علی اے جئی رات ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے محبوب نو مبعوث کیتا.
ہیں برکت والی رات. ہوں اگلی سن لو روایت. کہتے ہیں اے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوجی روایت ہے جی. ہاں جی مولوی صاحب اے یاد کر لو, اے لوگ اعتراض کر دیں. فی رجب لیلہ یکتب للعامل فیہا حسنۃ مئۃ سنۃ وذالک للثلاث بقین من رجب. کہتا ہے رجب شریف میں ایک ایسی رات ہے کہ اس میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 1 سال کی نیکیاں, 1 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وہ رات کون سی ہے؟ کہتے ہیں وذالک لثلاث بقین من رجب. کہتے ہیں وہ 27ویں رجب المرجب کی رات ہے. 27ویں رجب کی رات ہے. اور پھر کہتے ہیں فمن صلی, اے علی ہوں عبادت بھائی سن لو, ہوں میں تو کنفرم کر کے تے دسی جا رہا ہوں, سمجھ جائی ہوں سن لو. ومن صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ, جو کوئی اس رات میں 12 رکعتیں پڑھے, 12 رکعتیں, اور 12 رکعتیں پڑھے, یقرأ فی کل رکعۃ, اور ہر رکعت کے اندر وہ پڑھے فاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ پڑھے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے, وسورۃ من القرآن, اور قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھے. اچھا وَيَتَشَاهَدُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ, ہر 2 رکعت میں تشہد, ہر 2 رکعت میں تشہد. وَيُسَلِّمُ فِي آخِرِهِنَّ, اور ان کے آخر میں وہ سلام پھیر دے. ثُمَّ يَقُولُ, پھر وہ آنکھیں ہن کیا کہ اے بھی سن لو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرہ. کہتے ہیں 100 ویری اے علی تسبیح پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ علی تسبیح پڑھے. پھر کہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ 100 مرہ, اور 100 ویری اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کو لو مغفرت طلب کرے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے. کہتے ہیں وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ 100 مرہ, اور پیارے نبی تے 100 ویری درود پڑھے. کتنا ٹائم رہندا جی ہے؟ اچھا جی مرہ. کہتے ہیں وَيَدْعُ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ وَيُصْبِحُ صَائِمًا. کہتے ہیں پھر وہ اپنے واسطے دعا منگے جیڑی چاہے, جو چاہے وہ دعا مانگے, دنیا کی آخرت کی دعا مانگے, اور پھر یصبح صائما, اور سویرے سویرے روزہ رکھے, روزہ رکھے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ كُلَّهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ دی ساریاں دعاواں قبول فرما لے گا, ساری کی ساری دعائیں قبول فرما لے گا. إِلَّا أَن يَدْعُ فِي مَعْصِيَةٍ, سوائے گناہ والیاں دعاواں او اللہ قبول نہیں کرے گا, ورنہ ساریاں دعاواں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا. اے کتاب ہے, ادھے وچ عمل لکھا ہوا ہے, مولوی صاحب کہندے نے لکھے ہی کوئی نہیں ہے. لو جی سمجھ آ گئی. اچھا اے کتاب غنیت الطالبین, 11ویں والے پیراں دی, 11ویں والے پیر, 11ویں والے پیراں ادھے وچ فصل فی فضل صیام یوم السابع والعشرین من رجب. 27ویں رجب کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں پوری فصل, انہیں پوری فصل سمجھ چاہیے نہیں کوئی نہیں. اچھا ادھے وچ جناب والا میں پہلی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام یوم السابع والعشرین من رجب, فرمایا جو کوئی 27ویں رجب کو کے دن روزہ رکھے, کتب لہ ثواب صیام 60 شہرا, تو اس کے نامہ اعمال میں 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو روزہ رکھے. فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ
یوم نزل فیہ جبریل علی النبی برسالت، یہی وہ پہلا دن ہے کہ جس دن جبریل امین رسالت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے۔ یہ 27ویں رجب کو ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہن جناب والا اگے بھی ساریاں روایتاں موجود ہیں، میں نہیں پڑھ رہا